السلام علیکم. کسی نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم جو ہیں وہ بہت جلدی عدم اعتماد کے بعد خودکشی کر لیں گے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ ایسی کیا بات ہے جس کی بنیاد پر وہ خودکشی کر لیں گے. آخر گیٹ نمبر 4 کے ملازم کا عدم اعتماد سے اتنا لگاؤ کیسے ہے؟ ہاں، اس میں تو وزیر اعظم عمران خان کو سب سے بڑا نقصان ہے. تو گیٹ نمبر 4 کے ملازم کو اتنا بڑا نقصان کیسے ہے؟ کیا مسئلہ ہے کہ وہ خودکشی کرنے جا رہے ہیں؟ تو پھر ان صاحب نے ہنستے ہوئے مجھ سے کہا کہ کیا آپ کو پتہ نہیں کہ عدم اعتماد کے بعد کیا ہوگا؟ میں نے کہا نہیں، مجھے پتہ ہے. عدم اعتماد کے بعد یقیناً حکومت کا احتساب شروع ہوگا. عمران خان صاحب ہوں یا ان کے اور جو اکابرین ہیں جنہوں نے 3.5 سال تک سیاسی انتقام لیا اور بدترین انتقام لیا، اور اس کے ساتھ ساتھ غیر آئینی غیر قانونی کام کیے، میرٹ کے بغیر اپوائنٹمنٹس کی، انلیگل کیا، بہت سی گالم گلوچ کی، تو ان سب کا احتساب ہوگا. ان میں ان کی کیبنٹ بھی ہیں، مشیر بھی ہیں، کچھ بھاگ گئے ہیں، کچھ ہیں، تو وہ سب کا احتساب ہوگا. کہنے لگے ہاں لیکن اس کے علاوہ بھی تو کچھ ہوگا. میں نے کہا ہاں، اس کے علاوہ یقیناً نئی حکومت آئے گی، اور نئی حکومت جو ہے وہ اپنا یہ مدتی ہوئی تو چند مہینوں بعد جنرل الیکشن ہو جائے گا، اور پھر آپ کی نئی حکومت بنے گی. تو کہنے لگے پھر کیا آپ کے جو جنرل الیکشن ہوگا اس میں کون آئے گا؟ میں نے کہا ظاہر ہے جنرل الیکشن میں تو زیادہ چانسز اس وقت یہ ہے کہ 3.5 سال کی اس بدترین حکومت کو عوام نے تو اٹھا کے پھینک دیا ہے، اور ایسی صورتحال میں یقیناً عمران خان صاحب کی شکست ہے، پی ٹی آئی کی شکست ہے، اور سب سے زیادہ چانسز یہ ہے کہ پی ڈی ایم جو ہے وہ حکومت بنائے، اپوزیشن حکومت بنائے گی. تو کہنے لگے ہاں آپ صحیح بات میں آئے ہیں. تو انہوں نے ایک بات بڑی زبردست کی. انہوں نے کہا کہ جس وقت عدم اعتماد کامیاب ہوگی، گھنٹوں میں اعلان ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کب آ رہے ہیں. بہت اہم شخصیت ہیں، میں ان کا نام کوڈ نہیں کرنا چاہتا. تو میں حیران ہوا، میں نے کہا اتنی جلدی؟ کہنے لگے ہاں، جس وقت عدم اعتماد کامیاب ہوگی اور خوشیاں منائی جائیں گی ہر لیول پر، ہر جگہ پہ، بیوروکریسی میں خوشیاں، آپ کے اداروں میں خوشیاں، آپ کے اپوزیشن میں خوشیاں، میڈیا میں خوشیاں. انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشری میں خوشیاں، آپ کے اس کے علاوہ آپ کے خود پی ٹی آئی کے اندر خوشیاں، اور آپ کے عوام میں خوشیاں. میں نے کہا سب خوش ہوں گے؟ کہنے لگے ہاں. تو میں نے کہا پھر آپ کہہ رہے ہیں خودکشی ہوگی، تو وہ خودکشی گیٹ نمبر 4 کے ملازم کیوں کریں گے؟ کہنے لگے اس لیے کریں گے کہ جب یہ اعلان ہوگا اور عدم اعتماد پاس ہوگی، تو ان صاحب نے کہا جو بہت ہی اہم ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کی آمد آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کب آئیں گے، کب جائیں گے، کیوں نہیں آ رہے ہیں، راستہ کلیئر ہو چکا ہے، اشارے مل چکے ہیں، طبیعت خراب ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں وہ خطابات کر رہے ہیں، طبیعت ہے تو ایسی کیوں ہے، وہ آتے کیوں نہیں ہیں، یہاں پہ ان کو خطرہ ہے، موجودہ حکومت سے خطرہ ہے، ان کی جان کے اوپر پھر اٹیک ہو سکتا ہے، اس لیے وہ وہاں ہیں، بہت ساری باتیں. میں نے کہا ہاں بالکل یہ ساری باتیں ہیں. انہوں نے کہا لیکن عدم اعتماد جس وقت پاس ہوگی، گھنٹے نہیں لگے گا، آپ دیکھیے گا کہ لندن سے اعلان ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تشریف لا رہے ہیں. میں نے کہا اچھا یہ تو بہت بڑی خبر ہوگی. کہنے لگے ہاں یہ بخبر تو. کہنے لگے میں نے کہا اچھا یہ خبر اس طرح آئے گی؟ کہنے لگے ہاں. کہنے لگے ایک اور خبر ہو کہ مریم نواز صاحبہ نواز شریف صاحب کو لینے لندن جائیں گی. میں یہ بات پہلے بھی کہہ چکا تھا، لیکن ان صاحب نے اس کو وزن ڈالا اور کہنے لگے. تو میں نے کہا یہ کیسے ہوگا، وہ تو ان کا تو کیس چل رہا ہے. تو کہنے لگے آپ ہی کے ویلاگ ہم دیکھتے ہیں، آپ ہی کے قانونی نکات دیکھتے ہیں، عرفان قادر کا دیکھتے ہیں، ہم عدالتوں کو بھی واچ کرتے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں میں تو اس کیس کے حوالے سے کچھ بھی نہیں ہے. عدم اعتماد یہاں آپ کے آیا، یا اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کی بریت، یا اس کے بعد مریم نواز صاحبہ کی بریت، کیونکہ ان کے قانونی وہاں کہیں کچھ نہیں ہے، اور یہ سب کچھ ایک غیر قانونی غیر آئینی ایکشن ہوا ہے. تو چنانچہ مریم نواز صاحبہ کا بری ہونا لکھ دیا گیا ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر سکتے ہیں. لیکن عدالتیں دیکھ رہی ہیں، عدالتیں اگر یہ سمجھ گئیں، اور جیسے کہ وہ سمجھ چکی ہیں، تو وہ فیصلہ دے دیں گی، کیونکہ آپ کے پاس تو قانونی اور آئینی نکات نہیں ہیں، آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے، کوئی پروف نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں ہے. تو مریم نواز صاحبہ، میں نے کہا مریم نواز صاحبہ بری اگر عدم اعتماد سے پہلے ہو گئیں تو کہنے لگی وہ چلی جائیں گی. عدم اعتماد کی
عدم اعتماد کامیاب ہوئی، مریم نواز لندن گئی، لندن سے اعلان ہوا نواز شریف آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب پاکستان آ گئے۔ میں نے کہا یہ تو بہت بڑی خبر سنا دی آپ نے، تو یہ آپ کی کوئی قربت کی خبر ہے، کہہ لیں کہ میں جو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ نوٹ کر لیں۔ تو چنانچہ میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا، میں ان کا نام نہیں شیئر کرنا چاہتا، وہ میاں نواز شریف صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، وہ زرداری صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی بہت قریب ہیں، اور وہ پاکستان کی سیاست سے بہت قریب ہیں، اور بہت اہم لوگوں کے بھی بہت قریب ہیں، یہ میں بتا دوں آپ کو۔ تو گویا تو میں نے کہا کہ کہہ لیں کہ کیا اگر یہ سب ہو جائے کہ مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو جائے، عدم اعتماد جو ہے وہ کامیاب ہو جائے، میاں نواز شریف صاحب اعلان کر دیں مریم نواز صاحبہ ان کو لینے لندن چلی جائیں، اور لندن سے لے کے وہ آ رہی ہوں، تو کیا گیٹ نمبر 4 کے ملازم جو ہیں وہ خودکشی نہیں کریں گے؟ میں نے کہا میں نے کہا وہ تو پھر ایک نہیں کئی خودکشی کر لیں گے، کیونکہ جتنی تکلیف ان کو عدم اعتماد کے فیل ہونے سے نہیں ہوگی، عدم اعتماد کے پاس ہونے سے نہیں ہوگی، عدم اعتماد کی کامیابی سے ان کو بہت زیادہ تکلیف نہیں ہوگی، بلاول بھٹو وزیر اعظم بن جائیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی، پیپلز پارٹی کو حکومت مل جائے کو تکلیف نہیں ہوگی، عمران خان گر جائیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی، عمران خان جیل چلے جائیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ گیٹ نمبر 4 کے ملازم کو اس وقت بہت تکلیف ہوگی جب مریم نواز صاحبہ کی بریت ہو، نواز شریف صاحب کو وہ لینے لندن جائیں، اور لندن سے وہ نواز شریف صاحب کو لے کر پاکستان کے لیے روانہ ہوں، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی تکلیف ہوگی۔ تو یہ اب گیم سامنے آ چکا ہے۔ مریم نواز صاحبہ کا کیس 21 مارچ کو ہے، عدم اعتماد کہا جا رہا ہے کہ 24-48 گھنٹے میں ابھی ایک نیا آرڈر جاری ہوا ہے بلاول بھٹو صاحب کی طرف سے اور جناب شہباز شریف کی طرف سے کہ کوئی ممبر، کیونکہ ایک بہت بڑا کھیل کھیل رہی ہے اسپیکر صاحب کھیل رہے ہیں کہ مختلف ملکوں میں ممبرز کو بھیج رہے ہیں کمیٹی میں شامل کر کے، اور وہاں ان کو عیاشیاں اور مختلف ملکوں میں ان کو پاکستان کی عوام کے ٹیکس کے پیسے کے ذریعے ان کو مختلف جگہ بھیج رہے ہیں تاکہ وہ اس دورے میں جائیں اور وہاں عیاشی کریں، گھومیں پھریں، اور یہاں جو ہے وہ عدم اعتماد جب پیش کی جائے تو وہ لوگ یہاں موجود نہ ہوں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کو اپوزیشن نے بھانپ لیا، اور فوری طور پر بلاول بھٹو اور شہباز شریف صاحب کا یہ آرڈر بھی سامنے آ چکا ہے۔ آپ نے سنا ہے کہ کوئی ممبر جو ہے کسی بھی کمیٹی کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ اپنی حاضری 48 گھنٹے کے اندر اسلام آباد میں جو ہے وہ دے دے۔ یہ بات جو ہے وہ ہو گئی۔ تو دیکھیں کیسے کیسے گیم چل رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا یہ واقعات ہونے والے ہیں، ان واقعات میں زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پھر ایک دفعہ زوردار طریقے سے اس بات کو کہا ہے کہ عدم اعتماد کامیاب بھی ہوگی اور عدم اعتماد تیار بھی ہے، اور اب جب کہ شہباز شریف صاحب کی طبیعت بہتر ہو گئی ہے تو لگتا یہ ہے کہ سارے نکات طے ہیں۔ ہاں دیکھیں بڑی تیزی سے، میں کسی ویلاگ میں بھی بتاؤں گا، جو لوگ بڑی تیزی سے پی ٹی آئی کو چھوڑ رہے ہیں، اور عمران خان صاحب مکمل طور پر اس وقت جو ہے نا جو باتیں کر رہے ہیں آف مجھے نظر آ رہے ہیں، مجھے نہیں بلکہ سبھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ کیا ہو گیا ان کو۔ مثلا ایک ایسا پاکستان جو ایف اے ٹی ایف میں پھنسا ہوا ہے، جس کا ادارہ آئی ایم ایف کا، جس کی معیشت آئی ایم ایف کے کنٹرول میں، جس کی ساری تجارت یورپی یونین اور امریکہ کے مرہون منت ہے، جس کی سارا کا سارا جو آپ کے جو امپورٹنٹ چیزیں ہیں، جو ہتھیار ہیں دوسرے ہیں ان کے، اور ہمارے وزیر اعظم ان کو دھمکیاں دینے۔ بہر یہ کسی اور چیز میں لاؤں گا تو خودکشی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نہیں تو ہم بھی دیکھتے ہیں، آپ بھی دیکھیے۔ ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔